معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ امیر حمزہ کا عزیز مصر کی بیٹی سے عقد۔ امیر نے جب یہ حال دیکھا تو کہا، اے عمرو، جان لے کہ یہ حرکت ہوئی۔ تب عزیز مصر آگے سے اٹھ کر بھاگا اور عمرو اس کے پیچھے دوڑا کہ اس کو پکڑے، مگر عمرو کے پاؤں نہ اٹھ سکے اور گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ امیر دم بخود بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب عزیز نے حکیموں سے کہا کہ عرب کے تمام پہلوان تو بے ہوش ہو گئے مگر حمزہ ابھی تک بیٹھا ہے، حکیموں نے کہا کہ امیر کو حرکت دینی چاہیے، تب بے ہوش ہوگا۔ اس وقت عزیز مصر نے کچھ پہلوانوں کو حکم دیا کہ تم حمزہ پر یک بارگی حملہ کرو۔ جب حمزہ پر حملہ کیا تو امیر نے چاہا کہ ایک ایک کو پکڑ کر ماریں، تب تو آپ بھی لوٹنے لگے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عزیز نے کہا کہ امیر کو اس کے پہلوانوں سمیت باندھ لو۔ بس اسی وقت امیر اور اس کے پہلوانوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توق ڈالے گئے اور راتوں رات جزیرہ طب میں پہنچایا۔ یہ مصر سے 3 کوس پر ہے۔ تب عزیز مصر نے نوشیروان کو ایک کاغذ لکھا کہ اے بادشاہ ہفتہ کشور، تیرے حکم سے حمزہ بما یاروں کے باندھا گیا ہے، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جب یہ خط نوشیروان کو ملا تو بختک نے کہا کہ اب اس کی کیا تدبیر کریں؟ بختک نے کہا کہ عزیز کو لکھو کہ حمزہ کو یاروں سمیت یہاں بھیج دو۔ یہ سن کر نوشیروان فکر مند ہوا اور بزرجمر کو دیکھا اور کہا کہ عزیز مصر نے پکڑا ہے اور مجھے لکھا ہے کہ اگر حکم ہو تو مار ڈالوں۔ بزرجمر نے عرض کی کہ خدا نے حمزہ کی عمر 195 برس 2 پہر تک لکھی ہے، اس لیے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ آپ اپنی طرف سے عزیز مصر کو لکھیں کہ وہ حمزہ کا سر آپ کے پاس بھیج دے۔ گو بادشاہ خط کے پہنچنے سے پہلے خدا تعالیٰ امیر کو رہائی ہی کیوں نہ دے۔ بس یہ بات سن کر نوشیروان نے سوچا کہ خدا نخواستہ جو بزرجمر کہتا ہے ایسا ہی ہوا تو حمزہ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اس کے مارنے کو کہا ہے، تب تو کام بہت سخت ہوگا۔ بعد ازاں نوشیروان نے عزیز کو لکھا کہ امیر کو بہت حفاظت سے وہیں رکھو کہ میں بھی وہیں آتا ہوں اور عربوں کو اپنے حضور میں جان سے مرواؤں گا۔ جب عزیز کو یہ خط پہنچا تو وہ مضمون سے واقف ہو کر بادشاہ کے حکم پر کاربند ہوا۔ مقبل حلبی جب مدائن سے چلا تو اس نے راہ میں امیر کے قید ہونے کی خبر سنی تو وہ جلد کوچ بکوچ کرتا ہوا مصر میں پہنچا تو دیکھا کہ استفتہ نوش اور صدفنوش مصر کے قلعے سے مورچہ لگائے لڑتے ہیں۔ مقبل نے کہا، اے پہلوانوں، میں نے سنا ہے کہ امیر کو حلب کے جیل خانے میں قید رکھا ہے اور وہ دریائے نیل کی ندی کے درمیان ہے اور وہاں لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ تم جہاں جیسا لڑ رہے ہو لڑو، اور میں یہاں سے جزیرہ حلب کو جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ خدا کیا کرتا ہے۔ مقبل سوداگر کا لباس پہن کر اور بہت سا سامان لے کر سوداگری میں مشغول ہوا اور جیل خانے کے حوالدار سے خوب آشنائی پیدا کی، لیکن یہ جس جیل خانے میں اسیر تھے اس جزیرے کا مالک عزیز مصر کا داماد تھا اور عزیز مصر کی بیٹی کا نام زہرہ بانو تھا۔ ایک رات زہرہ بانو نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور اوپر سے ایک تخت اترا جس پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے۔ زہرہ بانو نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں اور تجھے مقبل حلبی کی عورت بناتا ہوں۔ زہرہ بانو نے پوچھا کہ مقبل حلبی کون ہے اور کہا اور کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ مقبل حلبی میرا فرزند ہے اور امیر حمزہ بن عبد المطلب کا یار ہے اور اس شہر میں فلاں جگہ دکان سوداگری کی کر رکھی ہے۔ جب فجر ہوئی تو زہرہ بانو ہوشیار ہوئی اور حضرت خلیل اللہ کے نشان کے مطابق کپڑے خریدنے دکان پر گئی اور مقبل کو ساتھ لیا اور بندی خانہ کی طرف گئی۔ جب دروازے پر پہنچی تو وہاں کے چوکیداروں کو بلایا اور کہا کہ اے چوکیداروں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میری بات کے شریک ہو گئے، تو میں تمہیں امیر سے حکومت دلاؤں گی۔ اور اس وقت
1 مٹھی بھر دینار بھی اس کو دیے اور سرفراز کیا، اور مقبل نے بھی چوکیداروں سے پہلے ہی آشنائی کر رکھی تھی اور خاص کر اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ بعد ازاں زہرا بانو نے ایک سپر ملا کر باندھی اور مقبل کو اس پر بٹھایا اور مقبل کے ہاتھ میں رسی دی تو جیل خانے کے اندر اترا۔ جب امیر اور اس کے یاروں نے روشنی دیکھی تو انہیں یقین ہوا کہ ہمارے قتل کے لیے آئے ہیں۔ جب مقبل کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ تب مقبل امیر کے پاس آ کر پاؤں پر گرا اور رویا، پھر چاہا کہ پہلے امیر کے بند کاٹوں۔ امیر نے فرمایا کہ پہلے یاروں کے کاٹو۔ تب یاروں کے بند کاٹے اور امیر کے بند خوشی کے سبب تمام خود بخود ٹوٹ گئے۔ مقبل نے امیر سے کہا کہ آج تک یہ بند آپ نے کیوں نہیں توڑے تھے؟ امیر نے فرمایا میں نے توڑنے کے لیے بہت زور کیا لیکن نہ ٹوٹتے تھے، اب تھوڑی قوت سے ٹوٹ گئے۔ پہلے مقبل باہر نکلا، پھر ایک ایک کر کے تمام باہر آئے اور سب سے بعد میں امیر نکلے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ زہرا بانو نے کہا پہلے یہاں کے حاکم کو مارنا چاہیے۔ عمرو مادی کرب نے کہا اے زہرا بانو، ہم بھوکے ہیں، اگر ہمیں کھانا کھلاؤ تو بہتر ہے۔ زہرا بانو نے کہا کہ یہ چرچا عام ہے کہ میرا باپ تمہارے قتل کے لیے صبح آئے گا، اس لیے کھانا پکا کر اس کے واسطے تیار کر رکھا ہے، تو چلو وہ کھانا کھا لو۔ امیر اور پہلوان زہرا بانو کے ہمراہ باورچی خانے میں آئے۔ اس وقت امیر نے کہا کہ کوئی عزیز کے داماد کو میرے پاس لائے تب کھانا کھائیں گے۔ زہرا بانو نے کہا کہ یہ کام میرا ہے۔ امیر ہنسے اور رضا دی۔ تب زہرا بانو اپنے خاوند کے پاس گئی اور نیند سے اٹھایا۔ جب اس نے اسے مردانہ لباس میں دیکھا تو پوچھا کہ اے معشوق کیا حال ہے؟ زہرا بانو نے کہا اے کافر اٹھ کہ امیر حمزہ دروازے پر کھڑا ہے، اگر تو آتا ہے تو میں تیری جان بخشی کروا دیتی ہوں۔ اس کے خاوند نے چوکیداروں کو پکارا کہ اس گیسوئے بریدہ کو پکڑ لو۔ زہرا بانو نے تلوار کھینچی اور اپنے مرد کا سر قلم کیا اور امیر کے پاس لے گئی۔ امیر نے اسے بہت آفرین کی اور کہا فجر ہونے تک ہم مصر پہنچے لیکن میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ زہرا بانو نے کہا کہ آپ کھانا کھائیے، یہ فکر بعد میں کرنا۔ تب سب نے کھانا کھایا، پھر امیر نے فرمایا کہ اب ہتھیار بتلاؤ۔ کہا اے امیر، یہاں ایک کوٹھڑی ہتھیاروں کی ہے جس میں سام بن نریمان کا ایک گرز بھی ہے جس کا وزن 1000 من ہے۔ امیر نے کہا کہ جا کر لاؤ کیونکہ گرز میرے لائق ہے۔ زہرا بانو نے کہا اسے کون اٹھا سکتا ہے، وہاں تک آپ ہی چلیے۔ غرض امیر وہاں گئے اور بہت سے ہتھیار اٹھائے۔ ایک صندوق کو کھولا تو اس میں سے سام بن نریمان کا گرز کیا اور باہر آئے۔ امیر نے اس گرز کو بوسہ دیا اور اٹھا کر کاندھے پر رکھا اور کہا کہ اس گرز سے مصر کے قلعے کی دیوار گرے گی۔ امیر بما اپنے یاروں کے مصر کی طرف روانہ ہوا اور عزیز کے دربار میں آئے۔ زہرا بانو جو عزیز مصر کی بیٹی تھی باپ کے گھر گئی اور باپ سے تمام حقیقت کہی۔ عزیز مصر نے کہا برا ہوا، پھر کہا اس برے کام کرنے والے کو پکڑو۔ یہ سنتے ہی زہرا نے تلوار کھینچ کر ماری اور تن سے سر جدا کر کے امیر کے پاس لائی۔ امیر نے زہرا بانو کے سر پر بوسہ دیا اور فرمایا جسے خدا راہ راست پر لائے اس کے ہاتھ سے ایسے ہی کام بنتے ہیں۔ غرض جب فجر ہوئی تو امیر کے آنے کی خبر تمام مصر میں بلند ہوئی۔ تب دونوں یونانی پہلوان شہر کو فتح کر کے امیر کے پاس آئے اور پاؤں پر گرے۔ عزیز مصر کا ایک بھائی ناصر شاہ نامی تھا کہ جس نے کپڑے کا نشان بدن پر نہ رکھا اور کفنی پھاڑ کر گلے میں ڈالی اور زہرا بانو کے ہمراہ امیر کے پاس آیا۔ زہرا بانو نے اسے پیش کر کے عرض کیا کہ یہ عزیز مصر کا بھائی ہے۔ امیر نے فرمایا آنے دو۔ جب ناصر شاہ حضور میں آیا تب امیر نے فرمایا کہو خدا ایک ہے اور دین ابراہیم خلیل اللہ برحق ہے۔ ناصر شاہ نے اقرار کیا اور صدقے دل سے قبول کیا۔ تب امیر نے اس کو سرفراز کیا اور سونے کی کرسی پر بٹھایا۔ دوسرے وزیر امیر کو یاروں سمیت اپنے گھر لے گئے اور شرائط مہمانداری بجا لائے اور 40 روز وہاں رکھا اور جشن کیا۔
ناصر شاہ کی بیٹی ایسی حسین تھی کہ اس کے حسن کی شہرت تمام زمین پر تھی اور کئی بادشاہ اس پر عاشق تھے۔ ناصر شاہ نے زہرا بانو سے کہا کہ اگر امیر میری بیٹی قبول کرے تو میں بیعت دوں گا کہ اس کے لائق ہے۔ زہرا بانو نے تمام حقیقت امیر سے عرض کی۔ یہ سن کر امیر نے فرمایا کہ میرے اور مہر نگار کے درمیان یہ اقرار ہے کہ اس کے بغیر کسی عورت کو گھر نہ لاؤں گا اور نہ میرے سوا وہ کسی کے ساتھ نکاح کرے گی۔ زہرا بانو نے کہا، بات سچ ہے، لیکن آپ اس بات کو قبول فرما دیں کہ جب مہر نگار سے شادی ہو چکے تو اس پر بھی تصرف کرنا۔ غرض امیر نے یہ بات قبول کی اور وقت مبارک جان کر نیک ساعت کو عقد کیا اور اسے اپنے محل میں لائے۔ کئی روز مصر میں عیش و آرام کیا۔ الغرض ایک رات حمزہ اپنے مکان میں آرام فرما تھے کہ یکایک احتلام ہوا۔ ایک رومال سے امیر نے اپنا بدن صاف کیا اور رومال اپنے بچھونے میں رکھا اور آپ غسل کرنے کو باہر گئے۔ قذارہ آدھی رات کو ناصر شاہ کی بیٹی جاگ اٹھی اور اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں اس وقت امیر کہاں گئے اور کیا کرتے ہیں۔ غرض ایک دائی محرم راز تھی، اس کو ساتھ لے کر امیر کے مکان پر آئی اور دروازہ کھول کر اندر گئی اور دیکھا کہ امیر کا پلنگ خالی ہے۔ تب گھڑی بھر بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا تو وہیں سو گئی۔ اتفاق سے اسے بھی احتلام ہوا۔ جب نیند سے ہوشیار ہوئی اور اپنا بدن اسی رومال سے صاف کیا کہ جسے امیر نے کیا تھا اور وہ رومال لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ جب امیر غسل کر کے آئے تو مقبل سے کہا کہ وہ رومال جس سے ہم نے اپنا بدن صاف کیا تھا لاؤ۔ تب مقبل نے اسے ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ آخر امیر وہاں سے کوچ کر کے مدائن کی طرف روانہ ہوئے اور مصر کی بادشاہت ناصر شاہ کے حوالے کی اور جزیرہ حلب کی حکومت وہاں کے چوکیداروں کو مرحمت فرمائی اور وہاں سے کوچ کر کے منزلیں طے کرنے لگے۔